لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نيت المنال عطاني رفعة نيت المنال مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. جنات کا بادشاہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس رسالے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان ہے، نماز غوثی کا طریقہ ہے، اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا، اس کا بیان ہے، اولیاء حیات ہیں، اس کا بیان ہے، نسخہ بغدادی بھی ہے، قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول بھی اس میں درج ہے. درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے لکھی ہے. حدیث نمبر ہے 22353. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار 200 ٹائمز درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، حصول ثواب اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے. انشاءاللہ عز و جل اس میں اجر و ثواب کی خوب ترقی کا سلسلہ ہوگا. ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی خصوصی نشریات میں فیضان قصیدہ غوثیہ، اس کے عربی اشعار، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور دیگر بغدادی رنگ برنگے مدنی پھول لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے. قصیدہ غوثیہ یہ وہ قصیدہ ہے جو سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے. اور سلسلہ قادریہ میں اس قصیدہ غوثیہ کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے. بہت ہی مفید ہے. مدنی پنسورہ میں امیر اہل سنت نے قصیدہ غوثیہ، جس کے ہم اشعار سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کی وضاحت سنیں گے، 10 فوائد اس کے بیان فرمائے. نمبر 1، تسخیر خلائق کے لیے از حد کارآمد، قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے. کیا؟ قصیدہ غوثیہ. اس قصیدہ مبارکہ کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، یعنی دن رات میں ایک وقت مقرر کر لیں اور پھر روزانہ اس کو پڑھتے رہیں تو یہ ورد کہلائے گا. اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے. ہر مشکل و سخت کام کے لیے 40 روز پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے. جو شخص اس قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے، 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے. بانج عورت، ایسی عورت جن کے ہاں اولاد کی ترکیب نہ ہو، اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خان سے، کسی درست پڑھنے والے سے
41 یا 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 روز پیے تو حاملہ ہو جائے، اور حضور غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیں، خلاصی نصیب ہوگی، یوں ہی دشمن دفع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو قصیدہ غوثیہ کے اشعار جو ہیں انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ بھی ہم سنیں گے، یہ عربی میں ہے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو مختصراً میں غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کا تعارف کراؤں۔ آپ کا اسم مبارک ہے عبد القادر، کنیت ہے ابو محمد، اور مشہور القابات ہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ۔ 470 سنہ ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہی وصال فرمایا، اور آپ کا مزار پر انوار جو ہے عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ آپ کو غوث کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا، کیونکہ غوث پاک غریبوں کے، بے کسوں کے، حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے آپ کے عقیدت مند وہ یاد کرتے ہیں، آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور آپ کا خاندان صالحین کا، اولیاء کا گھرانہ، نانا، دادا، والد، والدہ، پھپھی جان، بھائی، صاحبزادگان، سب متقی پرہیزگار۔ آپ نے نکاح نہ کیا تو سبحان اللہ، اس لیے کہ میرے کاموں میں حرج نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا عبد القادر تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو آپ کی جو ازواج پاک تھیں وہ بھی بہت نیک متقی، آپ کی پھپھی وہ مستجاب الدعوات تھیں۔ غوث پاک کے حالات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے اندر غوث پاک کے حالات لکھے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں سقانی الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، پس میں نے اپنی شراب کو کہا میری طرف آ، سعت ومشت لنحوی فی کؤوسی فہمت لسکرتی بین الموالی، پیالوں میں وہ شراب میری طرف دوڑی، بس میں اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب سے مست ہو گیا۔ یہ کون سی شراب ہے؟ یہ شراب عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شراب حب الہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ہے۔ جی ہاں، اور پاکیزہ شراب کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 25 تا 28۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ ترجمہ کنز الایمان، نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ تفسیر نور العرفان، رحیق مختوم شراب طہور کے علاوہ شراب ہے جو بوتلوں میں رکھی ہوئی ہے، اور شراب طہور کی نہر ہوگی۔ شراب طہور تو دنیاوی شراب چھوڑنے کا عوض یعنی بدلہ ہوگی، اور یہ شراب عشق الہی اور عشق مصطفی پینے کا بدلہ ہوگی۔
دنیا میں عشاق نے اس عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مہر تھی، اس لیے انہیں وہاں بھی مہر لگی، شراب ملے گی، اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں، للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے۔ تفسیر نور العرفان۔ اس سے معلوم ہوا جنت میں 3 قسم کی شراب ہوگی: شرابن طہورا جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی، رحیق مختوم جو بوتلوں میں پکی ہوگی، تسنیم جس کے چند قطرے رحیق مختوم میں خوشبو کے ملائے جائیں گے اور وہ ابرار پئیں گے، اور مقربین خالص تسنیم نوش کریں گے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں، عام جنتیوں کو تو تسنیم کے چند قطرے ڈال کر شراب طہور یا رحیق مختوم دی جائے گی، مگر مقربین ہمیشہ خالص تسنیم پئیں گے، کیونکہ ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے ہوں گے۔ تسنیم کی لذت و خوشبو مخلوق کے خیال سے ورا ہے، انشاءاللہ پی کر پتہ لگے گا، رب نصیب کرے۔ میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے، سر حشر لڑکھڑاتے، تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت کی شراب میں کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے۔ یہ وصل کیا ہے؟ محب کا اپنے محبوب سے ایسے انداز سے محبت کرنا کہ دونوں کے درمیان جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو جائیں، اور آخر کار کیا ہے؟ فنا فی اللہ کا مقام۔ دیکھو، فنا 3 قسم کا ہوتا ہے، بزرگوں نے بتایا۔ فنا فی شیخ یعنی اپنی پیر کی ذات میں فنا ہونا، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے، اور کیا فرما رہے ہیں اپنے قصیدے میں؟ عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، پس میں نے اپنی شراب کو کہا میری طرف لوٹا، پیالوں میں وہ شراب میری طرف دوڑی، پس میں اپنے احباب کے درمیان نشے شراب سے مست ہو گیا۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی کا کلام سنا جائے تو دیدار کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا تو دل میں دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے نانا جان کی کرم نوازیاں، سبحان اللہ، تو پھر دیدار کی تڑپ پیدا ہوئی، اور سبحان اللہ وہ دن بھی آیا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عین بیداری کی حالت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور کیسا مقام پایا؟ فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، بلکہ حقیقت تھی یہ۔ حضرت سیدنا نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ شیخ خلیفہ نے سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کی غوث اعظم نے قدمی ہادی علی راقبتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ کہا، اور وہ یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں. کیا بات ہے غوث اعظم کی. اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کی محبت سے ہمیں سرشار کرے اور غوث پاک کے صدقے میں ہمیں عشق الہی اور محبت مصطفیٰ کا جام نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي، عطاني رفعة نيت الملال، عطاني رفعة نيت الملال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف